محمد کا صفا قابل عزت و احترام حاضرین و سامعین، برادران اسلام اور میرے یاران طریقت، رمضان المبارک دی بابرکت کڑیاں نصیب نے اور پہلا جمعہ کے مبارک نے اور مجمع گیدرنگ اجتماع جمعۃ المبارک کا یہ دس پہ آئے کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا رمضان شریف آ گیا۔ کچھ چیزاں قدرتی ہوندیاں نے کہ علماء بتیرے کھپتے رہندے نے کہ رمضان شریف دے وچ بھی نمازاں فرض نے تے اگے پیچھے بھی فرض نے، لیکن وہ چلو اس بات دی خوشی ہے کہ رمضان المبارک دے وچ تے توجہ ہوئی نہ جی، باقی دعا کرنی چاہیے کہ جویں رمضان شریف دے وچ ساڈا دھیان، ساڈی توجہ ذکر اذکار والے، عبادت والے، زکوٰۃ دی ادائیگی والے، قرآن دی تلاوت والے، جویں رمضان شریف وچ توجہ ہوندی ہے پورا سال ہی اسی طرح توجہ رہے۔ میں آیا باہر دیکھیا گڈیاں بھی کافی کھڑیاں سن، موٹر سائیکلاں بھی کافی کھڑیاں سن اور اجے جمعے دا آغاز ہے۔ ہاں جی، رمضان المبارک ایک سبق دے جاندہ ہے سانوں، یہ ماہ مبارک ایک سبق دے کے جاندہ ہے جیڑا کہ سبق سانوں یاد رکھن دی ضرورت ہے۔ آج پہلا جمعہ ہے، روزہ تیسرا ہے، ایویں گل ہے۔ تیسرے روزے دی نسبت نال ایک عظیم ہستی دی یاد آئی۔ میں کیا آج اس ہستی دا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، کائنات دی محسنہ سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علی ابیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا یوم وصال 3 رمضان المبارک، قدرتی اج دا ہی دن آ گیا، جمعے دا بھی دن آ گیا، تے آپ دیاں مہربانیاں بھی بڑیاں نے امت دے اتے، آپ دے احسانات بڑے نے امت دے اتے۔ کنے کو احسان بیان کریے۔ وصال شریف 3 رمضان المبارک ہے، جدو وصال شریف دا وقت قریب آیا نا، بالکل نو عمری دے ویچی آپ دا وصال شریف ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نو بشارت بھی دیتی سی کہ جلدی میرے نال ملاقات ہو جائے گی۔ ہاں جی، جنتی خواتین دی سردار آپ نو قرار دیتا گیا ہے، جنیاں بھی خواتین جنت میں جان گیاں سرداری حضرت بی بی زہرا پاک کو ہوئے گی۔ اسی ساڑھے مائی باپ نے اساں تو انہاں دا ذکر کرنا ہی ہے، ساڑھے اتے احسانات نے بڑے، اساں انہاں دا ذکر کرنا ہے، لیکن آپ دی مبارک سیرت دے اندر، آپ دی مبارک زندگی دے اندر ساڑیاں پہناں واسطے، ماما واسطے بھی بہت بڑے اسباق اور دروس موجود نے۔ وہ آپ دی مبارک سیرت نو پڑھن تے ان دے مطابق زندگی گزارن تے ستے ہی خیران ہے۔ ہاں جی، ساڑھے اوپر کی احسانات نے، بے شمار احسان نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپ غار دے اندر امت واسطے سجدہ فرمایا ہے تے اہل خانہ تلاش کردے جدوں گئے تے دیکھیا سرکار سجدہ فرما رہے نے، حضرت سیدہ کائنات غار دے اندر داخل ہو گئیاں، یا رسول اللہ کار تشریف لے آؤ، تے فرمایا میری بیٹی میں امت دی بخشش واسطے دعا کرنا، تو بھی میرے نال ہی سجدے پہ جا، تو بھی میرے نال ہی سجدے پہ جا۔
امت دی بخشش، امت دا کتنا خیال ہے. صدقے جائیے ایڈے لجپال نبی، لجپال آقا، دیوانے حضور دے نا تو جانا ایویں نہیں قربان کر دے. آخر انہاں دے اندر کوئی جذبہ تے ہے نا جی. یہ جذبہ صرف سرکار دی محبت حضور دے عشق تے حضور دے پیار دا جذبہ ہے. اور یہ گل ساریاں نو سمجھنی چاہیے کہ آخر کی وجہ ہے. نہ انہاں دا روٹی دا مطالبہ ہے، نہ ٹکر دا مطالبہ ہے، نہ انہاں دا کوئی تنخواہ دا مطالبہ ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے. نکل کے باہر بھج وگ دینے، کم از کم انہاں نو پھڑ کے باہر ہی لیا جائے بھی بہو تہاڈا مسئلہ کی ہے، تانوں پریشانی کی ہے. رل کے بہ کے جدو ٹیبل ٹاک ہوئے تے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جڑا حل نہ ہوئے. بس اللہ پاک حضور دا پیار نصیب کرے، ناموس رسالت دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے. جنہیں جنہیں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، پاویں وہ عامت الناس ٹیکس دین والا ایک عام آدمی ہے، تے پاویں ٹیکس لے کے تے جناب نوکری کرن والا کوئی آفیسر ہے، تے پاویں کوئی ووٹ دین والا عام آدمی ہے، پاویں ووٹ لے کے اقتدار دی کرسی تے بہن والی کوئی شخصیت ہے. دعا ہے کہ انہوں ناموس رسالت والا مسئلہ سمجھ آ جاوے. بس یہ مسئلہ سمجھ آ جاوے. انہیں احسانات ساڑھے اوپر، انہیں کرم نوازیاں ساڑھے اوپر. وصال دا وقت آیا، وصال شریف دا وقت آیا. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے سر دے تاج، میری وفات دا وقت قریب آ گیا ہے، تے جدو میں نے غسل دیو تے جس وقت کفن پہنا لو وہ فلان جگہ تے ریشم دا ایک ٹکڑا رکھیا ہے. علامہ وائز سندھی رہاوی انہوں نے اپنی کتاب جامع المعجزات دے اندر ڈیٹیل نہ لکھیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے باقاعدہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ریشم دا ٹکڑا ہے تے اے میرے کفن دے وچ رکھ دیا جے. کیا ایک کہاں دا ٹکڑا ہے؟ اے جی یہ میں نہیں دسنا ہے کہاں دا ٹکڑا ہے. لو میرے تو کیڑی گل لکان والی ہے، تسی رہن دیو، تساں ضرور پوچھنا ہے. کوئی گل پردے والی بھی ہوندی ہو، نہ کہ نہیں میں تے پوچھاں گا کیڑا پردہ ہے، مینوں تے دسو نا تسی، مینوں تے پتہ لگے بھی یہ ریشم دا ٹکڑا کیا ہے، یہ دا پس منظر کی ہے، دی نسبت کی ہے، بیک گراؤنڈ کی ہے، کو پتہ لگے. فرمایا میرا تے میرے رب دا راز ہے، تسی رہن دیو. انہاں کہا چلو مینوں تے دس دیو. اصرار کیتا نا جدوں تے پھر انہوں نے کہا چلو اگر تسی اصرار کر دیو تو پھر میں اس ریشم دے ٹکڑے دا پس منظر دس دینی ہے وہ کی ہے. جدوں تواڈے نال میری شادی ہوئی سی نا اے علی، جدوں اپنا ویاہ ہویا ہے، شادی ہوئی ہے، اس وقت مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سی کہ فاطمہ بیٹی تیرا حق مہر اساں 400 درہم مقرر کیتا ہے، تینوں قبول ہے؟ میں کسی جی نہیں، میں نہیں قبول ہے گا. 400 درہم حضرت سیدہ کائنات دا حق مہر ہویا. اگلی گل پھر کران گے، ذرا کو میں تے تھوڑا جا تحریک اتباع رسول دا پیغام بھی دے دیا. اجازت ہے جی؟ سننا پسند کرو گے؟ کیوں جی سننا پسند کرو گے؟ اگلی گل میں پھر پوچھاں گا بھی عمل کرنا بھی پسند کرو گے کہ نہیں کرو گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی دا جڑا حق مہر مقرر فرمایا ہے 400 درہم تے 10 درہم ہے جڑا تقریباً کوئی 5000 دے قریب تقریباً ریٹ ودھدا گھٹدا رہندا چاندی دا. 10 درہم 5000 دا ہے تے 100 50000 دا تے 400 درہم 2 لاکھ روپیہ بنیا. موجودہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ ایس دور دے حساب دے مطابق، موجودہ کرنسی دے مطابق حضرت سیدہ کائنات دا حق مہر مقرر کیتا گیا سی. دینا کنے ہوندا ہے؟ حق مہر دیندا کون ہے؟ دولہا. تے حق کیندا ہے؟ دلہن دا. ایویں ہی ہے نا، دولہے نے حق مہر دینا ہے تے دلہن دا ہے حق ہے. پہلی تو گل ہے کہ دلہن دا حق ہے
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਲ ਰੱਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੇਮਕਸਦ ਔਰ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰੱਠੀ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੱਕੇ ਮਹਿਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਕੇ ਮਹਿਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਭੱਜਾ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਫਿਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੇ ਮਹਿਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੱਕੇ ਮਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੱਕੇ ਮਹਿਰ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਖਿਆ? ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਇਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬੇਲੀਓ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕੀ ਜੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਘਟੋ ਘਟ ਲਾ ਮਹਰਾ li अकल मिन आशरत दराहिम औ कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 दिरहम तो घट हक महर नहीं रखना, 10 दिरहम तो घट नहीं रखना। हुण 10 दिरहम जिहड़ा है वो 30 ग्राम ते कुछ उत्ते चांदी बनती है। 31 ग्राम कर लो चलो। हुण 31 ग्राम चांदी की मौजूदा कीमत कदी होंदी 3000 हो जाती है, कदी 4000 हो जाती है, कदी 5 हो जाती है, कदी 5 तो उत्ते हो गई, कदी थले हो गई। फरमाया इहदे तो थले ना रखिया जे ते इहदे तो उत्ते उत्ते हुण अपनी हसीयत के मुताबिक, इस तो उत्ते अपनी हसीयत के मुताबिक। हुण मैनूं इह दसो कि एक बंदा 2 मरबे 3 मरबे पैली का भी मालक होवे, गड्डी भी चंगी भली कोल होवे, कपड़े भी ठीक ठाक ने, जुत्ती पैरों के विच 12,000 का जोड़ा पाया होवे ते जिहड़ा सूट पा के आया बरात वाले दिन वो भी 25-30,000 का सूट होवे, हक्के महर देन लग्या मौत पै जाए। इनका की मतलब है जी? आखे जी नहीं 32 रुपये, 32 रुपये। 32 का की मतलब है भाई? पूरे मजमे जो मैंने को बंदा दसे भी 32 किन्ने मुकर्रर किया सी, लेकिन चेता बड़ा है सानू, भुलदा है 32 रुपये भुलदा। शरीयत ने यह गल आखी कम अज कम तुसी 10 दिरहम ते 10 दिरहम चांदी उस वक्त के मुताबिक 31 ग्राम के राउंड अबाउट बनी। और मैनू अगर कोई पूछता है तो उन्होंने मैं कह देना मौजूदा हालात के मुताबिक भाई 5 तो उत्ते उत्ते टुर पवो, 5000 तो उत्ते उत्ते ते जिथे भी तुहाडी हसीयत बनती है। मैं नहीं वेख्या बड़ा कुछ छाल मारे तो 10,000 ते पहुंचता होवेगा, इला माशाअल्लाह को 100,000 चो कोई एक अद्धा ही होवेगा जिहड़ा आखे 2-4 लाख रुपया हके महर करो मुकर्रर। एक दो वेखे ने मैं हजरात साडे अहबाब होना, एक दोस्त ने लाख रुपये की कापी कट के उन्हें आख्या दो ना लाख रुपया हके महर। दूल्हे का वाल सी, दुल्हन वाले आख्या असा कोई नहीं लेना। मैं क्या क्यों नहीं तुसा लेना? ऐ जी 5,000 ही बड़ा। दूल्हे के वारस ने कहा लाख रुपया कापी दो ना, होर असीं लखां करोड़ां खर्च करते फिरने तो हक महर तो मौत पैंदी है, लिखो लाख रुपया। उन्हें नवे नोटां की 1000 की कापी कट के दुल्हन के अगे रखती। उन्हें कहा लो बेटा ए तेरा हक है। बड़ा दिल खुश होया। मैं कहा यार कुछ तो चलो बनया ना कोई काम। हाँ जी, वरना की हुंदा ए मियाँ साहब फिर तुसी ना जदों आखिए ना दाज बनाना तो कोई पुछते ने जी शरीयती दाज बनाओ भाई, शरीयती क्यों जी? कभी किसी आख्या जी शरीयत के मुताबिक दाज कितना है? वरी बनानी कभी किसी पूछया शरीयत के मुताबिक वरी बनाओ जी, इवें ही? हाँ जी, कभी किसी ने पूछया फर्नीचर किवें दा बनाना है, जहेज लेना है शरीयत के मुताबिक बनाओ, कभी किसी पूछया?
تکلیف گوارا کیتی ہے؟ بول پو نہیں نہیں ہر بندہ تے اپنی اپنی سوچ نو پیچھا ٹر گیا بھی پتہ نہیں کی بنے گا کی ہوئے گا ہن کی ہونا ہے. جی ہاں اج حضرت سیدہ کائنات دی گل ہوئے گی تے نال اتباع رسول دا پیغام بھی ہوئے گا. کدی کسے پوچھیا؟ نہیں پوچھیا. مہندی تے کی ہونا چاہیے؟ پکنا کی ہے؟ مہندی لے کے کیویں جانی ہے؟ لیاونی کیویں میں؟ کیڑے کیڑے جی جان کے؟ کدی کسے پوچھیا شریعت کی آکھدی ہے؟ نہیں پوچھیا. کپڑے کیجے بناونے نے کدی کسے پوچھیا شریعت کی آکھدی ہے؟ نہیں. یہ جس وقت آنی نا حق مہر دی گل اس لئے بندہ وقت دا جنید بغدادی صوفی باصفا ولی کامل بن جاندہ. نہیں نہیں جو شریعت آکھے اسی ہر کام شریعت مطابق کرنے ہیں نا. جو شریعت آکھے جی شریعت میاں صاحب جو شریعت آن دی ہے. اچھا انہوں نے پھر آکھیدہ جی شریعت آن دی ہے 5000 روپیہ جڑا ہے اندے تو اتے اتے ٹرپا وہ تھلے نہ آیا جے اتے جتھے مرضی رکھ لو وہ حق مہر. دولن والے تو بیچارے ڈر دے کسک دے ہی نہیں نا بھئی جی ایسا آکھیا لاکھ روپیہ رکھو دے انہوں نے اتھے لے بگڑ پہن گے اور ساری عمر بچی نو دے دے کے تانے. کیوں جی گالے میں ہے یا نہیں ہے؟ بھئی بچی والے پوچھ لین آکھن جی نہیں 1 لاکھ روپیہ حق مہر رکھو یا 2 لاکھ روپیہ رکھو یا تلائی زیورات رکھو یا پہلے ہی بات طے ہو جاوے تے پھر جڑا غصہ دولے والے نوں چڑھدا ہے اللہ معاف کرے پھر اس غصے تو بچنا بھی تے ضروری ہے نا جی. پھر بچی والے آندے نے کوئی گل نہیں جتھے انہاں کوئی چلیا ہے یہ بھی چل لاں دے پھر کی ہوا وہ ڈرے ہی آکھی جاندے نے ساڈا کوئی مطالبہ نہیں جی ساڈا کوئی مطالبہ نہیں. انہاں خوف اسا دولے والیاں نے طاری کر چھڈیا ہے صرف اس چیز دا بینیفٹ چکنے آسی کہ اسی منڈے والے ہیں جی تے کڑی وساونی نہیں نے تے کڑی جیڑی ہے مطلب ہے بھی گھر باہر چھڑنی نے. ڈرو اللہ پاک کولوں ڈرنا چاہیے. جن دے گھر اسی بچی لین واسطے جا رہے ہیں انہوں بھی تے اللہ نے بچی دیتی ہے تے جدو ساڈے گھر آنیاں نے وہ بھی تے بچیاں آخر ٹورنیاں ہی نے نا. ہاں ادوں پھر ساڈے خیالات اور ہوندے نے ادوں ساڈے نظریات ہی اور ہوندے نے. کسے دی بچی نو جدو بندہ بچی بنا کے لیاوے نا تے ساری عمر تھی بن کے ہی کٹ دیندی ہے. ہاں جی وہ تھیاں دی کمی محسوس نہیں ہون دیندی لیکن اسی انہوں نو بنا کے لے آنے تے پھر تیرے ماں پیو نے تینوں ویچ دیتا ہے اس لئے لاکھ تو کٹ دے ہی نہیں سن. یہ تانے نے نا شرعن ایہو جا تانیاں دی کوئی گنجائش نہیں 1% بھی گنجائش نہیں ہے گی. جی ہاں اور پھر کنا ہے جی میاں صاحب حق مہر ان کا کٹو کٹ 5000 تے 5 تو اکتی اپنی حیثیت دے مطابق میں ہوتے پھر ویکھیا کئی جگیرداران دی حیثیت وہ 5000 تے ہی جا پہندی ہیں دڑام چل چلو لکھ دیو 5000 ہی لکھ دیو. منڈے والے آندے نے 5 ہی لکھ دیو تے کڑی والے جدوں پوچھیے نا بچی والے نوں تے ٹھیک ہے جی ساڈا کوئی مطالبہ نہیں بس ٹھیک ہے جی 5 ہی لکھ دیو جی. ہیں مجبور ہے بیچارے ٹھیک ہے جی 5 ہی لکھ دیو. اے تا دولے والے دا کام ہے نا اپنی حیثیت ویکھن کہ میری حیثیت 50,000 دی بندی ہے میری حیثیت لاکھ روپے دی بندی ہے میری حیثیت 2 لاکھ دی بندی ہے. یار اس دور دے وچ اگر حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علی ابیہا و علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا حق مہر موجودہ کرنسی دے مطابق 2 لاکھ روپے رکھیا گیا سی. سانو موت پہندی ہے کوئی لاکھ 2 لاکھ روپیہ حق مہر دین لگیا. جتھے شریعت حکم دین دیئے ایتھے خرچ کر اوتھے خرچ نہیں کرنا تے جتھے حکم ہے ایتھے خرچ پریز کر فضول خرچی تو بچ تے اوتھے اسی جناب 40 50 دیگاں تے بکرے تے پتہ نہیں کی تماشے کر چھڑ دیا صرف اس واسطے ڈرے ہوئے میں بےزتی نہ ہو جاوے تے علاقے ساڈا شملہ اونچا ہو جاوے تے نک رہ جاوے. بس اینی کو گل واسطے اسی اخراجات کرنے ہیں. اتھے کبھی نہیں کسے پوچھا فون کر کے کہ 030084700925 میاں صاحب ذرا دسیا جے مہربانی کر کے نمبر ملا کے باقاعدہ اے ذرا دسیا جے کہ شریعت سانو جنج دے بارے کی حکم دیندی ہے
کیونکہ حق مہر دی واری ایسا بڑے بڑے صوفی بن جانا ہے. نہیں جی نہیں, جو شریعت آکھے جی, پتہ ہوں شریعت نے 32 روپئے آکھے نے, یہ ذہن ہے پتہ ہوں شریعت نے 5000 تو شروع ہونا ہے, اتھے ہی اسی تڑام کر کے جا پاں گے. وہ شریعت دے کھاتے پا دیتا. ایک بیلی ویچا نا باغ, تے انہوں نے کیتا وعدہ. انہیں جدو وعدہ کیتا تے وہ ٹائم تے پورا نہ لے سکے. انہیں کہا پاجی مہینہ ایک اور ٹائم دے دے. انہوں نے سنا نبی پاک دی حدیث ہے, اللہ دا فرمان ہے, جڑا وعدہ کرو انہوں پورا کرو, جڑا وعدہ کرو انہوں پورا. انہیں آہا وہ تو ٹھیک ہے, پر میں نے کوئی 10 دن یار تیری مہربانی اور ٹائم دے دے. انہوں پھر حدیثاں باقاعدہ سناوے بہ کے. میں لنگیا کولوں میں کہ انہوں حدیثاں دے سنا دیو پہ بزرگو, دوجی حدیث تو انہوں یاد نہیں ہے گی کہ جڑا تنگ دستی انہوں تھوڑی جی مہلت دے دینا, تھوڑی جی اندھے بچ بھی اجر ہے. یہ بھی تے حدیث ہے نا. سانو صرف شریعت تھے اپنے مطلب تے یاد آ جاندی. کدی کسی نے نہیں یاد کیتا کہ جناب اے جڑا ولیمہ ہے ان دا شرعی حکم کی ہے تے کس حد تک اساں کرنا. پھر میں دساں کہ دولے دے ذمے ولیمہ تے بھائی تانوں کھلی چھٹی ہے, جنہ تیری پسلی ہے گی کر لے. تے جنج دے بارے کو میں نے پوچھے کہ جناب جنج دا کی حکم ہے شرعی, اور کنی کو لے کے جانی چاہیے, بچی والیاں دے پار کنہ کو پاؤنا ہے. میں تا اس سارے معاملے شریعت مطہرہ نو پڑھیا ہے. شریعت نے برڈن جنج دا, شادی دا, بارات دا دولے ہوتے رکھے ہے. دولے نالے دے ہوتے بوجھ ہونی نہیں دیتا. اور اسی بچیاں دے ہوتے بوجھ شریعت دے اس فیصلے دے اندر اور اس مزاج دے اندر حکمت سب تو بڑی ہے وے کہ بچیاں تو پار زیادہ تو زیادہ چکو. جنہ پار ہوڑا کرو گے اونا ہی بچیاں والے ٹیمو ٹیم اپنے کروتیاں اٹھا لین گے. جدو بچیاں دی ٹیمو ٹیم شادی ہوئے گی اللہ دیاں رحمتہ نازل ہون گیا. ہاں اے حکم ہے. لیکن اسی بلیک میل کرنے ہیں, بلیک میلر. ہاں جی اون جیسی بلیک میلر جڑے نے نا انہاں تے تھو تھو کرنے ہیں. ایک بندہ بلیک میل کر دیا تو انہوں گالاں بھی کڈاں گے, لانتاں بھی پاواں گے, تھو تھو بھی کران گے. لیکن مانوی لحاظ نال اسی جڑے کم کرنے ہیں وہ بلیک میلنگ تو کاٹو بھی نہیں ہے گے. بھی دباؤ دینا ہے نا, لیاوے ویکھنے پھر کی لے کے آؤں دی. ایک لفظ یہ ہو جا چھڑ دینا جن دے تے بچی دا والد مجبور ہو جاوے 10-12 لاکھ روپیہ خرچ کرنے. کیوں جی تے ہون آئیے کوئی سمجھ کی آئیے حق مہر. اور میں ایک جگہ تے نا نکاح پڑھایا تے بیلی, ہاں جی کنہ حق مہر ہے. میں کہا جی 5 تو شروع ہوندہ ہے پیا تے تسی 5 تو تھلے نہیں رکھ سکتے ہوتی اپنی حیثیت دے مطابق. اے شرعی. میں کہا یار اپنی حیثیت دے مطابق جو مقرر کرو گے وہی شرعی ہے. اور دسو کیا آندے ہو. 2 لاکھ رکھ لے وہ بھی شرعی ہے, لاکھ رکھ لے وہ بھی شرعی ہے, 50,000 رکھ لے, 20,000 رکھ لے وہ شرعی ہے. تسی آپس وچ طے کرو, تہاڈا مسئلہ ہے میرا نہیں. آندا اللہ دسو جی میں 2,500 جو 2 منڈے اگلے دن ویاہ کے لے آیا, تو مینوں 5,000 سناؤن دیا ہے. میں کہا سواد آ گیا نا ویکھاں, 2,500 جو 2 منڈے ویاہ کے لے آیا. شرم نہیں آؤں دی گل کرن لگیا. بچی دا مطلب 2,500 ہی پایا ہے, پھر تیری حیثیت ہی 2,500 ہے. تو اپنی حیثیت دس دیتی ہے کہ میری اینی کو حیثیت. یہ جڑا حق مہر مقرر ہویا سی ان دا جڑا پس منظر سی نا, سرکار نے اے علی سرکار نے میرا حق مہر 400 درم مقرر کیتا سی. ان دے پس منظر وچ میں گیا, سیرت نگاراں نو پڑھیا, اہل سنت سیرت نگاراں بھی لکھیا, اہل تشیع سیرت نگاراں بھی لکھیا کہ جس وقت حضرت سیدہ کائنات آپ دی شادی ہوئی ہے, مسجد نبوی شریف دے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے نے. ذرا 400 درم والی کہانی بھی پیچھے سن لو, پھر اگلی گل کر لیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے نے, حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے نے, سعد ابن معاذ بھی بیٹھے نے, اور جلیل القدر صحابہ. گفتگو ہوندی ہے پئی کہ حضرت سیدہ کائنات دا جڑا رشتہ ہے ان دے واسطے کافی قبائل دے سردار سرکار دی بارگاہ دے اندر آفراں کردے نے, لیکن حضور جواب صرف یہ ارشاد فرما دیندے نے, اچھا ویکھاں گے جویں اللہ پاک نو منظور ہویا, جویں اللہ پاک نو منظور ہویا. حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے مینوں تے لگدا ہے اللہ پاک نے اے رشتہ ساڈے بھرا علی واسطے روکیا ہویا ہے. کیا
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عمر دے وچ وڈے سن، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا عمر وچ چھوٹے سن، تے پیار سی، پوریاں شفقتاں سن۔ انہاں کہا مینوں تے انج لگدا ہے کہ ساڈے بھائی علی واسطے اللہ پاک نے رشتہ روکیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے میرا بھی خیال ہے ہی ہے۔ پھر ہونا کی چاہیے؟ کہ ہونا یہ چاہیے کہ اسی اپنے بھائی علی نو یہ گل کہیے کہ سرکار دی بارگاہ وچ عرض کرے۔ عرب دے وچ جو طریقہ جو دستور ہے سی ایک باری وہ عرض کر دے، باقی پھر کم اسی سنبھال لیں گے آپ۔ پھر وہ تو آفر کرن نہ جا کے، علی جا کے آفر کرن۔ اج کل ساڈے کول ہوندا ہے کہ بچے دے والد یا والدہ وہ جا کے کر دیندے نے، آفر کر دیندے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کفالت وچ ہی سن، تے والد صاحب تے پردہ کر گئے، والدہ صاحبہ بھی پردہ کر گئی ہیں، تے اسی اپنے بھائی علی نو کہنے ہیں جا کے تے تسی جا کے ایک باری عرض کر دیو، باقی پھر سرکار نے مشورہ تے ساڑے نال ہی کرنا ہے نا، تے اسی پھر کر لیں گے گل جویں ہوئی۔ چلو پھر اٹھو علی کتھے وے؟ حضرت علی دے گھر گئے، پتہ لگا وہ ڈاچی لے کے گئے نے محنت کرن واسطے، مزدوری کرن واسطے۔ صدقے جائیے دس دیتا کہ جیڑا کوئی ولی بندا ہے مور حضرت علی کو لگ دی ہے۔ جن دے دل وچ حضرت علی دا پیار ہوے گا ولایت بھی انہوں ہی ملے گی، جن دے دل وچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا بغض ہویا ولایت تا بڑی دور دی گل ہے، انہوں ایمان ہی نصیب نہیں ہوے گا۔ حضرت مولا علی دا دشمن تے بغض تے نفرت رکھن والا منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، انہوں ایمان ہی نصیب نہیں ہوے گا، ایمان تو محروم ہو۔ دیہڑی کر رہے ہیں، یہ مطلب ہویا کہ محنت کرنا بڑی عظمت دی بات ہے، مزدوری کرنا اور ہاتھ نال کما کے کھانا، اندے چ آر والی گل کوئی نہیں۔ قاسب حبیب اللہ، وہ ہاتھ جدو دیتے ہون اللہ نے تو پھر بندہ کرے نا، کی پیا ہوندا ہے؟ کر سکتا تے کرے، ایک ہی اسے واسطے نے، آپ بھی کرے، اپنا بھی انتظام کرے، تے نال ہور کنبے دی بھی پرورش کرے۔ ٹر پہ لگے جان، پوچھیا علی علی ادھر گیا نے، جدھر حضرت مولا کائنات کم کر رہے سن، جس وقت صحابہ ادھر نو ٹرے نا، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوروں ویکھیا، فرمایا خیر ہوئے آپ ہی ہستیاں لگیاں ہوندیاں نے، گل کوئی ایمرجنسی ہے، ہنگامی حالات نے، کو میرے نال کم ہوندا کسے بچے نو کل دینا سی بھی بلا کے لیا، جو آپ ہی لگے ہوندے نے، معلوم ہے کہ کوئی تے ذہن وچ ہی گل آئی بھی کدے چڑھائی کرنی ہے، کوئی مسئلہ جنگ دا ہے، جڑا علی نال مشورہ ہون واسطے آ رہا ہے نا۔ ہاں جی، حیدر کرار سن نا، اسلام دے عظیم ترین ہیرو سن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا معلوم ہے جی ہوندا، جلدی نہ ڈاچی کھڑی کی تھی، پنجابیوں نے اگل وانڈی، اگوں دی آ کے سلام بلایا، خیر ہے؟ انہاں کہا ہاں جی خیر ہے، آجو بہ جو صلاح کرنی۔ انہاں کہا جی دسو، ذہن چاہیے بھی کوئی جنگ جنگ دا مشورہ ہی ہوئے گا، لیکن انہاں کہا اسی آج ایک نا کوئی سپیشل جب مسئلہ ہے وکھرا جا تے اندے واسطے آئے ہیں، بولو حکم ہوئے دسو، تیرے کو رشتے دے بارے کو صلاح مشورہ کرنا ہے۔ تے حضرت مولا کائنات ہیں خاموش ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے بھائی جان بات اے وے کہ سانو ساڈا ذہن جڑا ہے نا انہیں فیصلہ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت زہرا بطول پاک رضی اللہ تعالی عنہا دا جڑا رشتہ ہے نا وہ تیرے واسطے روکیا ہے، تے جڑا بھی آندا سرکاروں نے جواب دے دیندے نے۔ تے ساڈا مشورہ ہے کہ ایک باری سرکار دی بارگاہ جا کے تے درخواست تسی پیش کر دیو علی، باقی کام اسی سنبھال لیں گے۔ تے انہی دیر نو ویکھیا تے آپ دیاں مبارک اکھاں جو سیرت نگار لکھتے نے آنسو آ گئے۔ کیا کی ہویا علی؟ کہندے نے میں سمجھنا اس بات نو، مینوں بھی پتہ ہے اس گل دا، لیکن جدوں میں ویکھنا نا میرے کول اپنا گھر کوئی نہیں ہے گا، وہ پھر محنت تے لگ پینا مامی، چلو اپنا ذاتی کوئی مکان ہووے، نیچر ہے نا فطرت ہے، بندے دا دل تا کردا میں شادی کرنی تے مکان تے اپنا ہووے نا جی کوئی جگہ رہا ہے تے وہ کوئی اپنا مکان ہووے تے میں پھر جڑا ہے نا وہ
بعد ٹورا ہوں میرے کو اپنا ذاتی مکان نہیں ہے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے علی تینوں پتہ ہے اس گل دا کہ اللہ تے اندے رسول دی نگاہ وچ اے مکان اے مال اے دولت تے بلڈنگاں انہاں دی تنکے دے برابر حیثیت نہیں ہے گی, تنکے دے برابر بھی. یہ تینوں پتہ ہونا کیا جی مینوں پتہ ہے, تو انہاں کہا پھر چھڈ اس گل نو, مکان والا بھی کر لیں گے سارے رل مل کے, تو ویر اج چل سرکار دی بارگاہ جا کے تے عرض ایک واری کر جا کے اسی اس واسطے آئے ہیں, چھڈ باقی گلاں ساریاں اور رل مل کے کر لیں گے سارے. اللہ کرے سارے مسلمانوں یہ یا پیار نصیب ہو جائے. ہائے 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 جدوں ساڈی برادری ارائیں تے جٹ تے اوان تے گھگ تے رانا تے رنگڑ تے انہاں چیزاں تے خان صاحب انہاں چیزاں تو ہٹ کے بحثیت مسلمان ہو جائے گی نا تے دنیا دے اوتے جنت دیاں لہراں آوندیاں بے شک تسی ویکھ لیا جے, یقیناً دیکھ لیا جے. سرکار نے تو سانو یہ برادری دیتی ہے, لیکن اسی کی کرنے او فلانا ہوندی او برادری ہے, او کمیار ہے, او موچی ہے, میں کوگا, میں جٹا, میں خان صاحب, میں رانا صاحب, میں ملک صاحب, میں میاں صاحب. پھر کی ہے بھئی تو میاں صاحب ہے تے تاں کی ہو گیا ہے, کیڑی آخر آ گئی ہے, تو میاں صاحب ہو گیا تے کیڑی آخر آ گئی ہے. فرشتیاں نے یہ ویکھنا بھی میاں صاحب دے نمبر چوکھے لا دیو تے جیڑا کوئی تیلی ہے موچی ہے کوئی کماریں دے نمبر کٹا دیو. کمار کیوں سی ہوئے تے اللہ دی عطا ہے, ان دی مرضی ہے, جن دے کار جنوں چاہے بھیج دے. نال ہی فرمایا اے نہ سوچیا جے اسی ہن میاں صاحب تے رانا صاحب تے خان صاحب نا, میری بارگاہ چ نمبر برادریاں نال تے قبیلیاں نال نہیں لگنے, دولتاں نال بھی نہیں لگنے. یا اللہ تیری بارگاہ دے وچ نمبر کیڑی شے نال لگن گے, اور سانو تیری بارگاہ اقدس دے وچ جیڑا اے ملے گا گریڈ ملے گا, وہ گریڈ کس چیز نال ملے گا. فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ دی بارگاہ دے وچ سب تو زیادہ رسپیکٹیبل اور معزز او ہے جیڑا تواڈے وچوں سب تو زیادہ پرہیزگار ہوے گا, برادری جیڑی بھی ہوے. کوئی رولا نہیں ہوگا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا چلو ویر جی جا کے تسی آج سرکار نے عرض کرو نا, گھر آ گیا بلیاں نے آکھیا سی بھی باقی ہوں کر لیں گے یار, سنبھال لیں گے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی, یہ بالکل صحیح ہے, مشورہ صحیح آ گیا, صائب رائے آ گئی, درست مشورہ آ گیا. دوست احباب دی خواہش شام نو سرکار دی بارگاہ دے وچ آ کے حضرت علی بہ گئے چپ کر کے. سرکار ان گفتگو ادھر فرما رہے ہیں ادھر فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ویکھن تے پوچھا نا کہ علی کیویں آیا, سلام عرض کیتا بہ گیا, کیویں آیا ہے جی حضور میں ویسے ہی آیا ملتا. سرکار غور نال ویکھن تے پھر گل شروع کر دیں. تھوڑی دیر ہوئے علی تو کیویں آیا, مطلب اجی میں انج ہی آیا, ویسے ہمت ہی نہ پئی گل کریں. میں سرکار ویسے ہی, میں آخیا چلو میں بہ میں چھڈ کو تے حضور ویسے ہی آیا, کم کی نہیں جی میں انج ہی آیا ملن آیا. آئے ہائے سرکار نے فرمایا علی جے تو نہیں دسنا پھر اسی دس دئیے تو کیویں آیا ہے. خواجہ غلام مرتضیٰ میں نہیں سی لکھیا دتا غیب تانوں اللہ اس وچ شک نہ کوئی ہے, دتا غیب تانوں اللہ اس وچ شک نہ کوئی ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ آیت وچ قرآن ہوئی تم, دتا غیب تانوں اللہ اس وچ شک نہ کوئی ہے. یا سیدی یا رسول اللہ دتا غیب تانوں اللہ اس وچ شک نہ کوئی ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ آیت وچ قرآن ہوئی تم, ایتھے اوتھے دوئی جہانی حاضر نبی خدا دائے. ایتھے اوتھے دوئی جہانی حاضر نبی خدا دائے. حاضر ناظر اس نو جانو نالے جانو صاحب کرم
ایتھے اوتھے دوئی جہانی میں بھی ہاں غلام تیرا یا سیدی یا رسول اللہ ایتھے اوتھے دوئی جہانی ایتھے اوتھے دوئی جہانی میں بھی ہاں غلام تیرا آقا میں بھی ہاں غلام تیرا پکڑو ہاتھ میں عاجز سلدا تھڑکے ناہی کدی قدم سیدی یا رسول اللہ جڑے آپ دی عزت تو قربان ہو گئے او بھی تھوڑے غلام جڑے زخمی ہو گئے او بھی تھوڑے غلام او جڑے گل نال تے دل نال حمایت کر رہے نے ناموس رسالت تے گل کر رہے نے حضور او بھی تھوڑے غلام سارے ہاتھ بن کے عرضہ کر دینے تھے اوتھے دوئی جہانی میں بھی ہاں آقا غلام تیرا ایتھے اوتھے دوئی جہانی میں بھی ہاں غلام تیرا پکڑو ہاتھ میں عاجز سلدا تھڑکے ناہی کدی قدم اے ہے بیت عریضہ حضرت عرض غلام مرتضی اے ہے بیت عریضہ حضرت عرض غلام مرتضی عرض غلام مرتضی اے ہے بیت عریضہ حضرت عرض غلام مرتضی صدا عنایت تو آڈی چاہیے یا رسول اللہ صدا عنایت تو ہاڈی چاہیے اندر دعا جہالا ہم تو جی جنہیں شہدائے ناموس رسالت نے دعا کرو اللہ پاک انہوں دے درجے بلند فرمائے اور جڑے زخمی نہیں اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے الملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنائے اور ملک پاکستان وچ رہن والیاں نو ناموس رسالت دے مسئلے اور حساسیت نو سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے ہاں جی لو جی دوستان عزیز حضرت شیر خدا بارگاہ رسالت دے اندر بیٹھے ہوئے نے بارگاہ رسالت دے اندر بیٹھے نے سرکار فرمایا علی جے تو نہیں دسنا پھر میں دسا تو کیوں آیا چپ پتہ تے لگ گیا نا جی مالک جان دے نے میں نہیں بھی گل کردا تے مالکاں نو پتہ ہے ہاں جی فرمایا جے تا تخطب فاطمہ تا فاطمہ دے رشتے واسطے آیا نا جی حضور چلو تو سرکار نے نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے سا رشتہ تینوں دیتا سیرت نگار لکھ دینے سرکار نے فرمایا اچھا پھر علی 10 حق مہر کی دیں گا حضرت علی خوش ہو گیا سرکار راضی ہو گیا رضامندگی ہو گئی علی پھر حق مہر کی دیں گا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے حالات آپ تو چھپے ہوئے نہیں آپ نے ہر چیز دا پتہ ہے ایک ڈاچی ہے ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے تو جو تسی فرماؤ میں حاضر ہاں جی سرکار میں ڈاچی رکھ لائیں دے نال تو کم کر کرنا ہوندہ ہے تلوار تیری جنگ دی ضرورت ہے یہ بھی رکھ لائیں تلوار تیری جنگ دی ضرورت ہے ان بھی رکھ لائیں البتہ زرہ ویچ دے زرہ ویچ کے حق مہر لایا ٹھیک ہو گیا زرہ ویچ دے وہ زرہ ایک سائیڈ دی سی صرف فرنٹ آلے کانڈ آلے پاسے دی نہیں سی ہے گی ون سائیڈڈ زرہ سی کچھ زرہ ہوں دیاں نے جڑیاں پوری باڈی نے جو میں بلٹ پروف جیکٹ اگے پیچھے پان دینا وہ بلٹ پروف جیکٹ ہی ہوں دی سی اس دور دے اندر کریاں بنا کے نا لوہے دیاں تو زرہ پا لینی کہ تیر اندر نہ جائے نیزہ تیر وہ چیز اثر نہ کر سکے بڑی ہیوی زرہ تھے پانی کرنے تو کنڈیاں کریاں بڑیاں ہوں دیاں سا لوہے دیاں اس دور دے لوہار بنا دے سنو جی انہوں نے
مہارت سی انہوں نے اسلحہ خانے میں چیزاں بندیاں سن ایک سائڈ دی سی ایک سائڈ دی کیوں سی کسے پوچھا جی تسی پوری مکمل زرہ ڈبل سائڈڈ کنڈ والے پاسے دی کیوں نہیں رکھی فرمایا مینوں لوڑ ہی نہیں میں صرف اگلے پاسے دی زرہ چاہیے ہے جی کیوں نہیں فرمایا علی نے کنڈ وکھا کے نسنا ہوئے تو پھر علی نو پیچھے ضرورت ہوئے تو جدوں ایسا کرنی پیش قدمی ہے رکھنا ہی اگے سینہ ہے تو پھر سانو پچھلے پاسے زرہ پاؤن دی لوڑ ہے ضرورت ہی نہیں ہے پچھلے پاسے نہیں کوئی مارے گا وار کر ہی نہیں سکتا اساں کسی نو کنڈ وکھاؤنی ہی نہیں ٹھیک ہے حضور میں لے آنا وا لو جی وہ زرہ جڑی سی انہوں لے کے تے آپ جدو ٹر پے تے سوچیا کہ ہوں یہ زرہ ویچنی ہے تے ویچیے کنوں ریٹ جتوں واہ ملے منڈی چنگی ہوے مارکیٹ اچھی ہوے بندہ ادھر نہیں گڈی دا منہ کردا ہے نا جی مروداں دی نیبواں دی گڈی بھر لیندے نے پھر فوناں تے پوچھدے نے بھی کیڑی منڈی چ ریٹ واہ ہے ادھر اے تیزی منڈی چل بھی ادھر منہ کر دے آئیو کچھ ہے ہاں جی تے جدو آپ نے سوچیا نا کہ ان دا ریٹ صحیح کتوں لگے گا خیال آیا میرا بھائی عثمان غنی دولت مند ہے ریٹ اچھا لگ جائے گا گیا دروازہ کھڑکایا حضرت عثمان بھائی جی ویر جی خیر ہے کیویں آئے ہو اے جی میں زرہ بیچنی ہے کیوں خیر ہے کیوں بیچنی کی ضرورت پہ گئی انہوں نے کہا اے صورتحال ہوئی ہے تے میں نے سرکار نے فرمایا ہے کہ تینوں رشتہ دے دیتا تے حق مہر واسطے زرہ لیا حق مہر تے او جڑا ہے نا میں حق مہر دینا سرکار نے کنے دی بیچنی انہوں نے کہا جی 400 درہم دی 400 درہم دی انہوں نے کوئی ریٹ نہیں کیتا بارگیننگ نہیں کیتی فرمایا 400 دی ٹھیک ہے لو جی میں ہونے آیا 400 درہم لیا کے اگے رکھ دیتا اے لو تے زرہ میں نے دے دیو آپ نے 400 درہم گنے انہوں نے کہا بڑی مہربانی جی شکریہ حضرت علی اٹھ کے ٹرن لگے نا جس ویلے تے حضرت عثمان کہتے ہیں گل تے سنو اے جی دسو انہوں نے کہا 400 درہم پورا ہو گیا انہوں نے کہا جی پورا ہو گیا یہ زرہ میری ہوگی انہوں نے کہا ویچ جو دیتی ہے تہاڈی ہوگی انہوں نے کہا ہن بھرا دی شادی ہے تحفہ بھی ہونا چاہیے کوئی آپ چپ کر گیا فرمایا اے زرہ میرے لو تحفہ لے جاؤ تہاڈے ویاہ دا تحفہ ہے تحفہ پیچھا نہیں موڑی دا ہوندا کہیں تو موڑنا ہے جی تسی محبت نال تحفہ دیندے ہو پیا اسی کہیں تو موڑنا ہے سودا ہو گیا درہم 400 رکھ لیا کول زرہ بھی دونوں چیزاں لیا کے سرکار دی بارگاہ پیش کرتی ہیں یا رسول اللہ اے 400 درہم ہے حق مہر آ زرہ بھی میرے بھرا عثمان نے واپس کر دیتی ہے میں نے شادی تے تحفہ دے دیتا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان واسطے پھر دعا فرمائی حضرت عثمان غنی واسطے پھر دعا ہوئی جناب ہاں جی اینج دعاواں لئی دیاں نے کیا جی تے اینج دعاواں لئیاں جاندیاں نے نہ ہاں فیشن بنایا ہے او جی ساڑھے واسطے دعا کرو تے کئی ویلی جدو گل تو دعا ہی نہیں کردا چنگا جی ٹھیک ہے جناب اور نہیں تو کردا ہی نہیں ہو تو کریں تے مینوں نویں ماڈل دی گڈی نہ لب جائے میں پرانی تے رولدا پھرنا اچھا جی ٹھیک ہے تہاڈی نویں ماڈل دی گڈی جیڑی تانوں نہیں نصیب ہوئی اون ذمہ دار بھی اسی ہیں اور تسی میاں جی دعا ہی نہیں کردے نہیں تے میں نماز نہ پڑھاں چلو جی وہ بھی ساڈے کھاتے ہی ہویا یہ فیشن بن گیا ہے نا دعا کروان والا دعا کرنا اور چیز ہے دعا لینا حضور قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار دی خدمت کیتی اپنے مرشد پاک دی استاذ دی دل بھی جتیا ادب کیتا دل جتیا خدمت کیتی دل جتیا اور علم بھی پڑھیا کتاباں بھی سنبھال کے رکھیاں دل جتیا دے خدمت ایک موقع آیا مرشد پاک دی طبیعت ناساز ہے چارپائی دے ہوتے ہیں سائیڈ پار لیٹے نے مفلر مبارک وڑیا ہویا ہے یہ جنہ گرمیاں دے وچ سرکار دا وصال ہویا ہے انہاں تو پہلے متصل جڑیاں سردیاں سن انہاں سردیاں دی بات ہے تے سرکار نے آواز دیتی کوئی ہے تے میاں نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کے جی حضور فرمایا مینوں اٹھا یار تے جدوں اے ہاتھ پا کے اٹھا کے منجے دے اوتے سرکار نو بٹھایا فرمایا اچھا بھائی نیک بختہ اینا میرا خاندان ہے اج تو میرے کام آنا ہے پیا یا اللہ تیرا بھلا کرے رنگ پاگ لاوے او سن دعاواں نکلیاں جڑیاں اثر کر گئیاں او تا دعا لئی سی نا ہاں جی تے او دعا نکلی منہ حاصل کی تھی دعا تے دعا کروان واسطے کئی دنیا جاندی تے دعا تے ٹھیک ہے جی ہو گئی جی جاؤ جی اللہ دے سپرد جی او دعا ہور ہوندی ہے جڑی اندروں نکل دی ہے او دعا ہور ہوندی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے اس طرز عمل نال سرکار بڑے خوش ہوئے کوئی مواقع تے انہوں نے دعا لئی تے سرکار نے
اس طرح جناب ہاتھ اٹھا اٹھا کے حضرت عثمان غنی واسطے دعاواں کی تھیں. 400 درہم حق مہر. یہ 400 درہم سی جڑا سرکار نے پوچھا فاطمہ 400 درہم تیرا حق مہر مقرر کر دئیے. بیٹی ہے نا، بالغہ ہے، انہوں دسنا اجازت لینی، نام ہی لیں سرکار کوئی بات نہیں سی، لیکن مشورہ کیتا اگے گل ہور ہونی سی. ہاں جی گل جڑی ٹری ہوں پہلے انہوں مکمل کریے. سرکار نے فرمایا ابو بکر جی حضور، فرمایا اس طرح کر بلال نوں تے سلمان نوں نال لے لے دونوں تے چلا جا کوئی 2-3 چیزاں لے آ. بچی دا نکاح پڑھنا ہے تو چلو دے دیاں گے نال. وہ 2-3 کیڑیاں سن؟ جی ہاں، یہ سرکار نے خود فرمایا کیا 2-3-4 چیزاں نال لے جا. چلو بچی جانا ہے اپنے گھر تے لے جائے گی. اس تو علاوہ یہ 2-3 چیزاں جڑیاں سن، کوئی پانی واسطے سی چھوٹا موٹا آب خورا جا، کوئی مٹی، کوئی چکی، کوئی گدا ایک تے سرہانا ایک، میں اے چاند ایک چیزاں سن. تے فرمایا چلو بیٹا لے جاؤ. باقی گھر دا جنہ سامان سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بنایا. گھر بھی آپ ذمہ داری حضرت علی دی سی تے باقی گھر دا سارا سامان بھی حضرت علی دا سی. اور حضرت سیدہ کائنات تو لگ کے توجہ ہے میرے بلے. ہاں یہ تحریک اتباع رسول دا آستانہ علیہ قلعہ شریف تو قائم ہونے والی فنافر رسول ہستی دے آستانے تو قائم ہونے والی تحریک دا پیغام سن لو. اور یہ پیغام میں دیندہ رہاں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک نہیں کئی پیغامات نے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً توجہ دلاندہ رہاں گا. نال رل کے تساں چلنا ہے میرے ہو. معاشرے دے وچوں جڑے اے پھنسیاں پھوڑے نے نا، انہاں نو ختم کرن واسطے میرے نال رل کے چلنا پائے گا. ہاں جی چلنا پائے گا، پھر یہ کام بنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بھی انہاں دے ذمے سی تے سامان بھی سارا حضرت علی پاک دے ذمے سی، اور باقی گھر دا سارا سلسلہ بھی انہاں دے ذمے. تاریخ اسلام دے اندر کوئی ایک بھی شادی ایسی نہیں ملتی کہ جن دے وچ باقاعدہ دولن والیاں نو کیا گیا ہوئے کہ اسی پھر گڈی کدوں کلیے یا بندے کدوں کلیے جڑے سامان چک کے لیاؤن، منجیاں تے بسترے تے پیٹیاں تے الماریاں تے پکھے تے پتہ نہیں کی کچھ پانڈے بھی، کولیاں بھی، گلاس بھی تے کنالیاں بھی. کیوں جی؟ نہیں اگر کوئی ہے تو میں نے کوئی ایک دسو تاکہ میں پھر تحریک اتباع رسول دے پلیٹ فارم تو ان دے اتے نظر ثانی کرائیں اس گل دے اتے. تواڈے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہوئے کہ کسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور یا صحابہ دے دور یا تابعین دے دور وچ کوئی ایسا ویاہ شادی ہویا ہوئے جن دے واسطے جناب پابند کیتا گیا ہوئے. ایک بیلی میں نو آندا ہے جی کڑی والے آپے دیندے نے. میں کہ مینوں پتہ جویں آپے دیندے نے. بلیک میلر آسی بلیک میلر. ذرا کو اکھ گہری کر کے وکھائی تے انہوں نے آکھنا کہ بھائی سامان تیار. کیوں جی؟ انہوں نے آکھنا سامان تیار ہے. تے جے سارا سامان بنا کے کمرہ بھر کے آپ رکھ کے تے پھر انہوں نے بلایا جا کہ ایتھے بہو ہون گل کرو جی کس دن اسی بچی دا نکاح کرنا ہے. اس ویکھنا ہے سامان کیا، انہوں نے آکھیا جی اسے بچی دا ہی سامان ہے. تے پھر وہ کلن گے جی ہیں. تے جے کمرہ ویلا وکھایا جائے تے رنگ روگن والے لگے ہونا تو انہوں نے کہا آہ کمرہ جی بچی دا ہے. بلکہ انج ہوندا ہے ساڈیاں سوچاں اے نے کہ جناب غصہ نہیں کرنا. کیا کرنا چاہیے؟ غصہ کرو غصہ خوب کرو تے بنا کے کرو غصہ. غصہ ضرور کر لو، مینوں ان دی ٹینشن نہیں ہے گی. غصہ جنہ مرضی کر لو، مینوں ان دی پریشانی نہیں ہے گی. بس اتنا ہے کہ ذرا جائزہ لے لو اسلام کی آندا ہے، نبی پاک دی اتباع دا کی تقاضا ہے، حضور دی سنت کی ہے، اخلاقیات دا کی تقاضا ہے، ساڑھے انسان ہون دا کی تقاضا ہے. ان دا جائزہ لے لو پھر ان دے اتے عمل کرو. غصے کا دی میں نے کوئی ٹینشن نہیں. فریج نہ آنا جو سے بچی ہونا پہ نال اپنی لے آوے گی تو تسی پہلوں لے آ کے رکھ لو، تو انہوں کی پریشانی. ڈی فریزر نہیں ایسا آہ دیتا ہے آپ پہ لے آوے گی. اگلے دن میں نے پتا لگا 1 to 5 دی چابی واپس ہو گئی. ایک جگہ تو 1 to 5 دی ٹائم بہت آتا نہیں ہو رہا.
ہاں نہیں روزہ ہے، میں جدو روزہ رکھ کے تقریر کرنا وا پیا تو تسی روزہ رکھ کے سن بھی نہیں سکتے کیوں جی 1 to 5 دی چابی واپس ہو گئی. میں آخیا بھی بڑی گل ہے جناب، انہیں بچے نے واپس کرتی چابی، تو خوشی والی گل ہے. میں کہا دسو کیڑا ہے، میں بھی انہوں ملا تے انہاں تھاپڑی دیاں شکریہ دا. انہاں کہا نہیں انہیں واپس کیتی ہے بھی کار دیو 1 to 5 میں کی کرنی ہے. ہوں 1 to 5 دا دور گیا، ہوں کون 1 to 5 اپنی دھی نوں کٹا پوانا جے موٹر سائیکلاں تے، اینوں کار دی چابی دیو. میں کیا افسوس ہے، افسوس ہے. میں کیا تیری اس فرسودہ فکر دے اوتے ہاں جی سد افسوس ہے. ہوں تسی نوجوان اٹھو نا تے ذرا بدلو اس رسم نو تے سسٹم نو. اج حضرت سیدہ کائنات دا ذکر سی تے اس ذکر دے توسط نال میں پیغام دیاں گا کہ بچیاں تو پار ہولے کرو. میں کوئی اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، میں شریعت نو پڑھیا ہے اور میرے سامنے بات آئی ہے کہ شریعت مطہرہ نے بچی دے باپ دے اوتے برڈن رکھیا ہی نہیں، بوجھ دھیاں والیاں تے آن دتا ہی نہیں. بوجھ مرد چکن. جدوں بچے پیدا ہونے نے تے وہ بچہ کیندا ہے؟ بندے دا ہے نا. تے جدوں اولاد جیڑی ہے بندے دی طرف منسوب ہوندی ہے، اولاد مرد دی ہے، اولاد بندے دی طرف منسوب ہوندی ہے، تے پھر بھار بھی آپ چکے نا ہو اولاد ولد فلاں ولد فلاں ولد فلاں ایویں ہی ہے نا جی. تے بھار بھی چکے. یہ واری آوے کہ کیڑی مکن لگی ہے ہوں بزرگو، یہ کیڑی مکن لگی ہے. یہ تو میں اج حضرت سجدہ کائنات دی وہ ایک صرف حق مہر دی بات آئی تو ان دی نسبت نال میں بات کیتی ہے. یہ ویاواں دا آپریشن تے ہونا ہے، یہ پھر اتنے دساں گے انشاءاللہ. ہاں یہ آپریشن ہوئے گا، تسی گھبراؤ نا، اللہ پاک خیر فرمائے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ سب تو پہلی تو بات یہ کہ جنجاں دا لوڈ کٹاؤ، بہت کٹاؤ. اس تو بعد ہے کہ ولیمیاں دے پاؤ لوڈ جنہ مرضی جے، ٹھیک ہے. ہاں ولیمہ آپ کرنا ہے نا، پاؤ لوڈ. اور حق مہر عورت دا زیادہ تو زیادہ رکھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ پڑھایا، تقریر تے دوران جلال آ گیا طبیعت. فرمایا چوکھے چوکھے حق مہر رکھن دا کی مطلب ہے؟ زیادہ تو زیادہ، یہ بہت زیادہ جڑے حق مہر رکھے جا رہے ہیں انہاں دا کی مطلب ہے؟ آپ نے بابا جلال نے تقریر فرمائی تھی، ایک اماں اٹھ کے کھلو گئی. انہیں آخیا بزرگو گل تو سنو میری. عمر اب پہلو میری سن لو، کیوں تمہیں چوکھی حق مہر کی آندے نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ چنگا نہیں ہے گا، یہ ہمیں خام خواہ دا بوجھ ہے نا. انہوں نے کہا جدو اللہ بہتے حق مہر رکھن دی اجازت دے تے عمر کیوں ڈکے؟ انہوں نے کہا جی وہ کیویں؟ انہوں نے کہا قرآن پڑھو وآتیتم احداہن قنطارا، جتھے واقعہ آیا ہے کہ تسی جدائی کرنی ہوئے اور تساں کسے ایک نو ڈھیروں مال حق مہر دیتا ہوئے، ڈھیروں مال. جدو قرآن فرمایا بھی ڈھیراں دے ڈھیر مال بھی تسی دے سکتے ہو جنہ مرضی دیتا ہوئے، ٹھیک ہے. تے جدو قرآن نے فرمایا بھی ڈھیراں دے ڈھیر مال دے سکتے ہو تو تسی کون کہندے ہو جی کٹو کاٹے دی لیمٹ لیاؤ کٹاؤ؟ سوچی پہ گئے. فرماتے نے اماں تو گل ٹھیک کیتی ہے، بہ جاؤ چلو بس ٹھیک ہے، میں جڑی گل کیتی واپس لیں. آئے وقت دا حکمران ہے ان دے سامنے. جدو یہ مطلب ہے کہ حق مہر اپنی حیثیت ویکھ کے بہتر تو بہتر تے زیادہ زیادہ دیو. ہاں جی تے باقی جڑے برڈن نے ہوں باقی گلاں ہون گیا انشاءاللہ تعالیٰ. اے چھڑیاں تو شام تک نہیں مکڑیاں. تے تحریک اتباع رسول دا اج دا اینا ہی پیغام لے لو کہ حق مہر ہے جڑا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم مقرر کیتا حضرت سیدہ کائنات دا، حضرت علی نے قبول کیتا سی، زرہ ویچی سی اس وقت، زرہ ویچ کے 400 درہم لیاندا تے 2 لاکھ دے قریب بندا ہے تے کوئی فرق نہیں پیندا. سس دے کڑے نے جڑے انہاں دی کوئی ہے جی شریعت دے وچ کوئی حیثیت ہے؟ بچی نو حق مہر دین نالوں سس دے کڑے بہت نہیں ضروری. میریاں بھیناں پریشان نہ ہون تے نہ میرے تے ناراض ہون. یہ سس دے کڑے نے جڑے نہ انہاں دا قرآن چ ذکر تے نہ انہاں دا حدیث چ ذکر، نہ انہاں دا تاریخ اسلام چ کتے ذکر ہے. جے سس نو کڑے نہ پہن تے بی بی نو دا کڑا پہ گیا نا پھر کیوں جی؟ انہیں مڑ ساری عمر کو سوکھ نال وس لینا کیوں؟ لے تہاں کیڑا سس مینوں کڑے پائے سن. یہ دولے دی ذمہ داری ہے کہ والدہ دے اگے ہاتھ بننے کہ امی جی خدا را جدو شریعت نے کہا ہے کہ بچیاں ساڑیاں بھی اسی بھی دھیاں والے تے تسی بھی کسے دی دھی سو، ماں جی تسی بھی کسے دی دھی سو. تے کہ سانو بھی دھیاں جڑیاں نے او جڑا ہے نا اللہ جے دے دے تے اساں بھی اگا ٹورنیاں نے. تے اے جڑیاں کڑے نا سس دے کڑے والیاں رسماں بزرگو تسی چھیڑ دیتا ہے.
تو میں انہوں وائنڈ اپ کرنے دے چکر چاہ حق مہر دا تے ذکر ہے، ساس دے کڑیاں دا کتھے ذکر ہے جی؟ انہوں بریک مارو، کنٹرول کرو، ایر ساڑیاں پیڑا کنٹرول کرن گیا تے ہوئے گا جی۔ یہ جمعہ پڑھنا آدیاں نے نا خیر نال، کوئی کسے پینڈ چوں کوئی کسے پینڈ چوں سفر کر کے آدیاں نے، تے پھر جے جمعہ پڑھنا آدیاں نے نا تے پھر نال انہوں رل کے چلنا بھی پائے گا ساڑے۔ میریاں پیڑاں بھی یہ وعدہ کرن کہ تحریک اتباع رسول دے اس پیغام نال یہ بھی تعاون کرن گیاں۔ نمبر 1 جڑا سساں دے کڑے نے رواج ختم کرنے چ میریاں پیڑاں تعاون کرن میرے نال، اور حق مہر ان دی لیمٹ اپنی حیثیت کے مطابق بچیاں نو دین واسطے نوجوان تعاون کرن میرے نال، اور جناب تحریک اتباع رسول نال تعاون ہے، میرے نال کی تعاون ہے؟ اپنے نال تعاون ہے، اپنی آخرت نال تعاون ہے، معاشرے نال تعاون ہے، دین اسلام نال تعاون ہے۔ ہاں جی میں تو توجہ دلا رہا ہوں۔ اور جنجاں دا لوڈ کٹانا زیادہ تو زیادہ کٹا دیو، 10 12 14 بندے بس تے مسجد نکاح پڑھو تے کر لیو، گل ختم۔ اے بھی لوڈ کٹاؤ، اے بھی دولے کر سکتے نے تعاون۔ اور اے جڑا زیادہ تو زیادہ فرنیچر بنوا کے تے لیونا بچیاں تے برڈن بناونا، اے آپ دولے کرن، تھوڑا بنا لین بہتا بنا لین، جنہ بھی بناونے نوجوان تعاون کرن۔ اور حضرت سیدہ کائنات دے آج دے سی یوم دی نسبت نال کیوں جی چلو گے میرے نال؟ جدو میں گل کی تھی تو ہوں ہی ٹلے یا پی گیا ٹلے، مینوں پتہ ہے نا ٹلے اس واسطے پی جاندے نے، کئی وہ بندے نے جنہ دی پیش ہی نہیں جاندی، وہ کی کرن گے بیچارے؟ جنہ گھر جانا ہے تے صلاح کرن لگے پھنس جانا ہے، مرد نو مرد بن کے رہنا پائے گا۔ تے جڑیاں خواتین نے جدو شریعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میریاں بھیناں پیغام سن لین، میں حدیث سنان لگا، حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار، رسول اللہ دا فرمان نہ ہوئے میں ذمہ دار، تے جے فرمان صحیح میں سنا رہا ہوں تو تے اینو پلے بن کے جاجے دیں تے عمل بھی کرنا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اخروہن من حیث اخرہن اللہ، فرمایا جدو اللہ نے انہوں پیچھا رکھیا ہے تو تسی بھی انہوں پیچھا ہی رکھیا کرو، انہوں اگے نہ آن دیا کرو، اپنے مشورے فیصلے خود کرو۔ مرد فیصلہ کرن، عورتاں کو رائے کار لینی ہے 100 بسم اللہ، لیکن فیصلہ جڑا چنگا ہے وہ فائنل مرد کرے، یہ نہیں ہے جی اچھا جی ویکھاں گے۔ تو کئی ساڈے بھرا نے بیبیاں ذرا غصے نہ ویلاؤں جی ٹھلے ہو جاندے نے، فیصلہ ہی بدل لیندے نے، انہاں بیچاریاں کی نال ٹرنا ہے؟ یہ ٹرنا مردانگی ہے، تے مرد بن کے تانوں رہنا پے گا۔ ساڈیاں بھیناں اگر اپنی عاقبت بچانا چاہدیاں نے، آخرت بچانا چاہدیاں نے، اپنی قبر تے حشر نو بچانا چاہدیاں نے، تے او پھر مرد دے پیچھے ہو کے چلن کہ ٹھیک ہے مرد دے بھی پیچھے کی، او مرد جڑا شریعت دا تابع وے، اور انہوں بھی دسن کہ اسی دوویں شریعت دے تابع ہاں، حکم شریعت دا مننا گے، اگے ہو کے فیصلہ میرے سر دے تاج تو کر، میں ہوواں گی تیرے پیچھے، فیصلہ شریعت دا ہوئے گا، اس تو بعد پھر تو سنائی تے اسی پیچھے عمل کرنے والیاں ہوواں گیاں۔ کیوں جی؟ ہاں جی انہوں خیال کرنا پائے گا۔ اتباع رسول دی تحریک دا سا سلسلہ الحمدللہ شروع کر دیتا ہے۔ ہاں جی دنیا دے اتے آئے ہیں کچھ کر کے جائیے کہ کھان پینی آئے ہیں، چلو گے میرے نال؟ مسجد اقصی دے اندر وعدہ کرنا ہے، جیڑا نہیں چل سکتا وہ ہاتھ نیواں رکھے، بڑی مہربانی، جیڑا میرے نال نہیں چل سکتا ہاتھ نیواں رکھے۔ کیوں بھائی چلو گے نال؟ او صدقے جائیے، یا اللہ توفیق عطا فرمائی، اپنے پیارے محبوب دے صدقے توفیق عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ دی چادر تطہیر دے صدقے ساڑھے انہاں نوجوانوں اور بزرگاں اور ساڑھیاں پہناں نو توفیق عطا فرمائی کہ شریعت مطہرہ دی پاسداری کرنا، اور جڑے جڑے معاملات نو اسی شریعت مطہرہ دے مطابق بیان کرانگے ان دے اتے عمل کرن دی یا اللہ سانو توفیق عطا فرما۔ لو جی ان تو اگلی گل دسیے، فاطمہ اے 400 درم تیرا حق مہر تینوں قبول ہے؟ یا رسول اللہ نہیں میں نہیں قبول ہے، آئے ہائے میں نے 400 درم قبول نہیں ہے گا۔ فرمایا اچھا سرکار یہ سوچ ہی رہے نے، اللہ پاک کو پیغام آیا میرے محبوب انہوں نے کہہ دو دنیا دیاں ساریاں نعمتاں تواڈے حق مہر چ دے دئیے، نہیں میں نے وہ بھی قبول نہیں ہے گیا۔ پھر پیغام آیا، علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، پھر پیغام آیا کہ دنیا تے آخرت دیاں ساریاں نعمتاں حق مہر چ دے دئیے، پھر نہیں میں نے وہ بھی نہیں قبول ہے گیا۔ حق مہر تو لینا ہی لینا ہے نا، اور ان موقع بنیا ہے۔ دیکھو محسن کائنات
صدقے جائیے مدینہ پاک حاضری نصیب ہوئی تو جس وقت بقی شریف کے اندر گیا نا تو میرے نال بڑے دوست پیار والے فیصل آباد دے صاحب آستانہ بھی نے نثار احمد بزمی صاحب مینوں نا جسلے نال تے مینوں کہن لگے ادھر حضرت سیدہ کائنات آپ دی قبر مبارک اے سامنے بھئی اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں یقین کرنا میں NGO انہاں کیا سامنے میں کہا ٹھیک ہے بس پھر جو صورت حال ہوئی انی ہمت نہیں ہوئی اور جنہ دے پردے دا عالم سی سورج حیا کردہ سی میں اوویں ہی ایسے طرح ہی کر کے تے سلام عرض کر کے تے اونا قدمہ دے نالی میں پیچھے ہو گیا میں کہا یا اللہ ساڑی حاضری قبول فرما لے جنہ دا کائنات حیا کرے جنہ دا سورج چاند ستارے حیا کرن ہاں جی انہوں نے پتا سی آج گل بنی ہے تے منا لئیے تے ساڑھے ہوتے کی احسان ہے ذرا سن لیا جے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا دا ساڑھے واسطے کی شفقتاں تے مہربانیاں نے اپنے ابا جی اپنے آقا دی امت دے ہوتے کی شفقتاں فرمائیاں کی مہربانیاں کیتیاں مینوں نہیں قبول اچھا ہور تسی پھر پیغام آیا کہ جے اسی دسو تسی چاندے کی انہوں نے کہا جی میرے ابا جی دی ساری امت دی بخشش ہو جا بخشش ہو جائے حکم ہوا ٹھیک ہے توڑا حق مہر اے بھی سانو قبول ہے جی ہاں ڈاکٹر اقبال آکھیا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز مریم از مفکر اسلام کلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کہندے نے میں حضرت مریم والے دھیان کیتا ایک نسبت نظر آئی حضرت زہرا پاک والے جدو توجہ کیتی ترے نسبتاں نظر آ گئیاں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشمے رحمت للعالمین 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 امام اول آخر نور چشمے حضرت سیدہ کائنات نبی پاک دے آنکھ دا نور نے تے کیویں نور نے اور جدو حضور تشریف لے آندے نے لوگ ادب نال اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے حضرت سیدہ کائنات دا اے مقام ہے جدو آپ آندیاں نے شفقت تے پیار دی وجہ تو سرکار آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے نور چشمے رحمت للعالمین نور چشمے
رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانوئے تاجدار حل عطا بانوئے فرما دینے نبی پاک دین نور چشم لخت جگر نور نظر ایک اے نسبت فرما دینے تجھی نسبت وے شیر خدا دی بیوی ہون دی نسبت حاصل بانوئے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا آدھنے آؤ پھر دسیے ذرا تیجی نسبت کیڑی ہے مادر آپ امی جی کیڑی ہستی دی نے او کیڑی ہستی دی والدہ ماجدہ ہون دا شرف حاصل اور جنہ کائنات دے اندر اسلام دے پودے نو ان دی آب یاری واسطے اپنا خون پیش کر کے قیامت تک تمہیں پا دیا مادر مادر قافلہ سالار عشق مادر مرکز پرکار عشق مادر فرما دینے آپ اس ہستی دی امی جان نے فرما دینے مرکز وچ رکھ کے پرکار نو کماؤ تے کم دی تے مرکز ہوتے ہی ہے نا تے عشق دی پرکار کمے تے ان دا مرکز کون ہے حضرت امام حسین دی ذات مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق کسی عاشق نے کہا محمد گلستو علی روح گل شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل محمد گل است علی روح گل سمجھ آ رہی ہے اور ساڑھے قلعہ شریف والے فارسی دا پتہ ہوندہ ہے بہت فارسی انہوں نے آدھی ہے کہ بندہ آدھا ہے انہوں نے کیوں پتہ لگتا ہے میں کہ انہوں نے سائیں پڑھا گیا ہے انہوں نے پڑھا گیا ہے انہوں کو سن لو ترجمہ بے شک محمد گلستو علی روح گل حضرت محمد پھول نے تے علی اس پھول دا چہرہ شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل تے پھول دا چہرہ حقیقت پھول دا چہرہ ان دے وچ خوشبو بھی ہوندی ہے نا تے او کون ہے حضرت فاطمہ دی ذات محمد گلستو علی روح گل شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل چو اترش برآمد جدو اتر پھولاں دا اتر بھی نکلتا اے یار کے گلاب چو اترش برآمد اتر نکلتا اتر چو اترش برآمد حسین و حسن معطر ازاں شد زمین و زمن جدو اتر نکلیا نا حسین تے حسن تے پھر روح زمین تے خوشبوان تے مہکاں پھیل گئی جی جناب ٹھیک ہو گیا لو جی آج میں نے بڑی خوشی ہوئی تو سب بڑا والہانہ میرے نال چلن دا وعدہ کیتا ہے ٹھیک ہے ہاں تے ایک تا آپ یہ نہیں سوچ رکھنی ٹائم بہت آدھا نہیں ہوندہ پیا میں 3:15 والے بھی ٹینشن ہو جاتی کیوں جی ٹھیک ہے ہاں چلو میں ایویں بس نا ذرا ایویں ایک ادھا منٹ ہاں میں کر وہ جناب صرف یہی نہیں کہنا صرف اینی گل ہی نہیں کہنی کہ چلو جی میں ہوں پھر گھر جا کے نا تے کوشش کرنا وا گھردیاں نوں سمجھاؤن دی من گیا تے ٹھیک ہے نہیں تے بھائی میرا کیڑا زور ہے یہ تبلیغ نہیں ہوندی کیوں جی
ਤਬਲੀਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣੋਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ? ਉੱਤੋਂ ਕੋ ਮਖਲੂਕ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਅਸਾਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮਖਲੂਕ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਫਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭੈੜਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਭੈੜਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਭੈੜਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਈਏ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਜੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨ ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 20-30 ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝੱਟ ਕਰੋ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਜੀ ਕੰਨੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜ ਮੈਂ ਆਖਿਆ 10-15 ਜੀ ਲਿਆਓ, 50 ਕੋ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, 50 ਕੀ ਕਰਨੇ ਜੇ, 12-14-15 ਲਿਓ ਫੜੀ ਚ ਨਾ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 15-20 ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਲਰ ਮੁਰਗਾ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਘਰ ਬਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਕੇ ਐ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾ ਕੇ ਟੋਰਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰੌਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੌਨੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਯੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੰਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਖਲੋਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰੌਨੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਖਾਇਕ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਨਾਦ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ। ਨਾਦ ਖਾਨ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਚਫੇਰੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼, ਉੱਤੇ ਵਾਸਕਾਟਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਿਆਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖੋ, ਕਸਮ ਚੁਕਵਾ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਰਖਾ ਲਓ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਿਆਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭਦੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭਦੀ ਜੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਈਮਾਨ ਟੁਰ ਤੇ ਪਾਓ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਨੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? हाँ जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक तुसां चलन का वादा किया, अज बड़ी खुशी हुई। हाँ जी लो जी रेशम के टुकड़े वाली गल फिर पूरी कर लीए। और रेशम का टुकड़ा की सी हैं? वो जिहड़ा पैगाम आया सी ना कि असां जन्नत दे विचों आया टुकड़ा जिबरील अमीन लैके आए। तो जदों ये एग्रीमेंट होया ना कि उम्मत की बख्शिश हो जाए तो परवाना जिहड़ा नाल आया ना गारंटी के तौर, श्योरिटी के तौर, वो जन्नत विचों रेशम का टुकड़ा आया। तो उनके उत्ते लिखिया सी कि असी उम्मत मुहम्मद की बख्शिश फातिमा का हक़े महर मुकर्रर कर दिता है। वो रेशम का टुकड़ा मैं संभाल के रखिया सी, वो मेरे नाल भेज देना, मैं अगे जाके विखाना है। हाँ। अल्लाह पाक हज़रत सैयदा कायनात की सीरत अमल करने की तौफीक अता फरमाए।